اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ انعام کا 19واں رکوع توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے، انشکر لی ولوالدیک، کرو شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ اس میں نوٹ کر لیجئے چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں۔ معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی ہے کہ کس کا کیا حق ہے، وہ حق ادا کیجئے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے۔ البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو، انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے، یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ واسطہ والدین بن۔ پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب جب کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں رہا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا تھا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم کی، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے، یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصل الاصول کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد بلکہ متصلاً بعد بریکٹ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق ہے۔ یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لے، جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی، والدین کی نہیں، والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹ اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ تغابن میں بھی اب پڑھتے ہیں، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق شکر اس میں اللہ کے فوراً بعد والدین۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی۔ جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر آئے گا، لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر آئے گا۔ ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب ہے وہ بدل جائے گی۔ تو یہاں نوٹ کیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنظمی۔ مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت۔ نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے اور جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی ہیں، اس کا اصل سبب یہ کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں، ایسیٹس نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ۔ خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر، اس کے خاندان کے نظام اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی۔ اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے، اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا۔ لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، جیسے یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنز ہے، اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین، یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی۔
اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں کا۔ پھر جب کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، یہ رشتہ مستحکم ہو۔ اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے۔ سورہ تغابن والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک طرف تو خود محتاط رہو، ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھنا۔ ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو، لیکن حلال کے دائرے کے اندر، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھ۔ دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے، تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلاؤ تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے اندر۔ لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھے، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کرے، وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے، لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ، یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے بن۔ اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہے کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل نہیں انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے میں والدین کے وہ کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہتے۔ تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد، خاندانی کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ، وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس مقام پر، اس مضمون پر، یہ مقام ضربۂ سناب ہے قرآن مجید، جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ضربۂ سناب چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع پر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فقل فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ یہ اف کیا شے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت شے جس سے گھن آتی، جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخن تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان سے جن سے انسان کو کچھ گھن سی آتی ہے۔ یہ ہے لفظ، اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا اس کا مادہ یہ ہے۔ تو اف کہنا جو ہے در حقیقت کچھ نفرت کا، استحقار کا انداز۔ فلا تقل لہما اف، کو انہیں اف تک مت کہو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے تف ہے، تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، یعنی یہ کہ میں ان سب سے بری نہیں اور میرا ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یہی لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے، اف لکما اتعداننی، کس کا کیا آپ دھکوسنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا؟ تو وہاں بھی لفظ اف آیا ہے۔ تو یہاں نوٹ کیجئے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کسی معاملے میں کہیں انہیں یہ احساس ہو، اس کو اصل مفہوم سمجھیے، ان کے احساسات مجروح نہ ہو، یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں، ہمیں اب کوئی بلغ استحقار دیکھ رہے ہیں اولاد کی طرف سے، یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکو مت، یہ آگے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں، تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا ارذل العمر،
بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ اب وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انسان کے حافظے میں، ذہن میں، سوچ میں وہ ترقی معکوس شروع ہو جاتی، بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہے وہ عود کر آتی ہے، لوٹ کر آ جاتی ہیں، وہی عادتیں، وہی خواہشات۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا، لیکن لا تنہر، جھڑکو مت، بات جو ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دینا ہے تو جھڑکنے کے انداز میں نہیں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز میں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کیا کرو، گفتگو کرو، ان کے سے مخاطب ہو تو بڑے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھیے یہاں کتنے مختلف اسلوبوں سے بات لائی جا رہی ہے، ایک ہی بات ہے لیکن تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے گا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھا کرو ان کے سامنے، جناح الذل من الرحمہ۔ اب ذل بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے پست ہو جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ پھر رحمت اور شفقت، یہ جو کیفیت ہے جذبات کے اندر، ان کے سامنے یہ رہو، تمہاری روش یہ ہو، تمہارا انداز یہ ہو، جیسے لفظ قنوت ہے، قانتین اور قانتات، اللہ کے فرما بردار۔ کھڑے ہونے میں بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک کسی کے سامنے آپ سینہ تان کر کھڑے، ایک کسی کے سامنے آپ طرح جھکے ہوئے، اپنے شانوں کو جھکایا ہوا ہے، ہلکا سا خم آیا ہوا ہے۔ یہ انداز جو ہے کھڑے ہونے کے فرق میں بھی انسان کی جو باطنی کیفیات اور احساسات ہیں ان کا پورا انعکاس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہی لفظ آیا ہے سورہ حجر میں حضور کے لیے، حضور سے فرمایا گیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کے حق میں شفقت و رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھیں۔ اور اس میں گویا کہ ایک تصویر لفظی ہے کہ جیسے مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی، ذرا سا کہیں خطرہ محسوس ہوا، کوئی اندیشہ ہوا تو چاہے وہ بلی کے ساتھ بلی آ رہی ہو، اسے لڑنے کو تیار ہو جائے گی مرغی اپنے بچوں کی، ورنہ تو شاید بھاگے وہاں سے، لیکن بچوں کو بچانے کے لیے اپنے ان پروں کے نیچے چھپا کر اور وہ کھڑی ہو جائے گا۔ تو یہ انداز جو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ بھی اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ اہل ایمان کے سامنے جھکا کر رکھ لیں، وہ جب آئیں تو محسوس کریں آپ نے رحمت اور رافت اور شفقت۔ وہ لفظ یہاں آیا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ انداز اختیار کرو ان دونوں کے سامنے کہ اپنے بازوؤں کو، اپنے شانوں کو، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھ، من الرحمہ، نیاز مندی کے ساتھ، رحمت اور شفقت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ جان لو کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا، اللہ سے مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہو اے رب میرے ان پر رحم فرمائیو، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ ان دونوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ یہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، یہ تربیت جو ہے باب تفعیل سے ربا یربی تربیتاً، اس میں اختلاف ہے کہ مادہ اس کا را با با ہے یا را با واو ہے، حرف علت جو ہے آخر میں، لیکن یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مادے کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ اس بحث میں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختلف مواقع پر یہ بات آ چکی ہے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے، تربیت، پالنا، پوسنا، پروان چڑھانا، یہ لفظ ربیا یہ باب تفعیل ہے، ربا یربی تربیتاً، کما ربیانی صغیرا، اے رب میرے جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تکلیف پر تڑپتے رہے، بیمار میں تھا جاگتے یہ رہے، اپنا پیٹ کاٹا مجھے کھلایا، اپنی آرام کی قربانی دی اور میرے لیے فکر مند رہے، لہذا اب ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست ہے کہ تو ہی ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، لیکن اب آگے فرمایا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً صالح ہوئے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف فرما۔ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے ان کو سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بسا اوقات والدین ہیں، اگرچہ والدین ہیں لیکن اب وہ سمجھ نہیں رہی ہے، شعور زائل ہو گیا ہے، جیسے کہ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا،
تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے. 40 50 60 70 برس کی عمر میں انسان فوت ہو گیا, ابھی حواس قائم ہوتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, اور تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس ارذل عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. انسان کے حواس جو ہے وہ مختل ہو جاتے ہیں, انسان کا شعور زائل ہو جاتا ہے, وہ فہم باقی نہیں رہا. بچوں کی سی عادتیں, بچوں کی سی خواہشیں, بچوں کی سی فرمائشیں جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب ظاہر بات ہے اس سطح پر آ کر کوئی کتنا ہی صالح ہو بیٹا یا بیٹی, وہ اپنے والدین کی ہر فرمائش کو تو پورا نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں تو رد کرنا پڑے, کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہو, کہیں تو انکار کرنا پڑے گا, اور کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی سخت انداز بھی اختیار کرنا پڑے. اگر فرض کیجئے کہ حواس بھی مختل ہو گئے ہو, اگر کہیں کسی کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا ہو, تو کسی وقت سختی بھی کرنی پڑتی. اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اگر اس طرح کی مجبوری کی حالت میں کہیں کوئی طرز عمل, اس طرز عمل کے منافی اختیار کرنا پڑ جائے کہ جس کا اوپر تذکرہ ہوا, مطلوب طرز عمل تو وہی ہے. وہ طرز عمل کیا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اس قدر تفسیر کے ساتھ مطلوب طرز عمل. لیکن یہ کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہو کہ جس میں اس طرز عمل کے برعکس کوئی روش بھی اختیار کرنی پڑے, تو اگر تمہارا اپنا باطن درست ہے, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے, تمہارے دلوں میں ہے, تمہارے سینوں میں ہے, تمہاری نیت ہے اس کو معلوم ہے. یہ جان لو کہ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے, اسی کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے. یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہو تو یہ قربانی بے معنی ہو جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی معصیت اگر ہو رہی ہے تو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی, چاہے وہ والد ہو, والدہ ہو, حاکم ہو, استاد ہو, پیر ہو, مرشد ہو, کسے ہو. اب یہاں پر جو بات سمجھیے, تشنگی جس کو میں نے کہا, اگرچہ بڑی جسارت ہے, میں قرآن مجید کی حکایت کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تشنگی یہ ہے کہ کس کے پاس جائیں اس فیصلے کے لیے. اب ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تو حضور موجود ہے تو حضور سے پوچھ لو جا کر. تو بالکل سادہ سی بات ہے. فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے, اس کے ایک امیر بنایا ہے, اور باقی جو ہے 15 20 100 200 اس کے مامورین ہیں. اب مامورین اور امیر میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آئیں گے, لوٹیں گے, حضور سے پوچھ لیں گے, بات کریں گے. یا جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا تھا, غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر کچھ لوگوں نے سمجھا حضور نے کہا کہ نماز مغرب نہ پڑھنا یا عصر, مجھے میں بھول رہا ہوں کسی کون سی نماز کا ذکر تھا, جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤ بنو قریظہ کے دیار. اب وہ جو درمیان میں بعد لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ نماز تمہاری قضا ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا حضور کے حکم کی علت اور حکمت کو سمجھو کہ انہوں نے جلدی آنے کی تاکید کے لیے فرمایا, ورنہ یہ کہ ہم خامخواہ جو ہے اپنی نماز جو ہے ضائع کر لیں, وہ ٹھیک نہیں. انہوں نے نماز پڑھ لی. بعد نے کہا نہیں ہم نہیں, حضور نے فرمایا کہ نماز مت پڑھنا جب تک وہاں نہ پہنچو. تو نماز ضائع ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے, ہو حضور کا حکم جو ہے وہ فائق ہے. انہوں نے نہیں پڑھی. جب حضور کے سامنے معاملہ رکھا گیا, حضور نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا, دونوں نے اجتہاد کیا, نیک نیتی سے فیصلہ کیا دونوں نے. لیکن یہ کہ پوچھ تو حضور سے لیا نا, فیصلہ ہو گیا, ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا کیا جائے؟ تو ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر یہ کہ جو امت کے فقہاء, علماء, مفتی حضرات جو جاننے والے ہیں ان سے رجوع کیا جائے گا. وہ بتائیں گے کہ آیا یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا نہیں. یہ بات مبنی ہے. اگر کوئی اور انتظام اس کا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہی شکل اختیار کی جائے گی. ایک حاکم ہے, ایک یہ کہ ان کی کوئی ادارہ ہے, صدر مملکت ہے, وہ اشتہار کر رہا ہے, کوئی آرڈیننس نافذ کرنا چاہ رہا ہے. ایک شہری ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے, تو کیا کریں گے؟ اب فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت, اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے جاننے والے علماء فضلاء وہ موجود ہیں, ان کی طرف رجوع کیجیے. اس میں بھی مصیبت پیدا ہوتی ہے. کون سے علماء؟ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو بنو عباس کے اندر مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ خلفاء نے یہ کہا پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کی کتاب موطا کو ہم بنا دیتے ہیں کتاب قانون, اور آپ قاضی القضات بن جائیے, معاملہ بس ٹھیک ہو جائے گا, آپ کے فیصلے ہوں گے اور آپ کے فتوے ہی قانون کی شکل اختیار کریں. انہوں نے رد کر دیا. نہیں, وہ تو تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے کہ انہوں نے جبرن بیعت کی ہے مسلمانوں سے, تو ان کی بیعت جو ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں. وہ تعاون انہوں نے کیا, مارے کھائے. ان کے چہرے پر کالک مل کر اونٹ پر بٹھا کر مدینے میں پھرایا گیا, اور اس وقت وہ کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے, میں مالک بن انس ہوں
اور میں کہتا ہوں طلاق مکرہ کوئی شے ہے۔ مسئلہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو موت کی دھمکی دے کر تم اپنی بیوی کو لازماً طلاق دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں، اب اگر وہ شخص طلاق دیتا تو طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ مجبور، اسے قتل کی دھمکی دی گئی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہوا، امام مالک نے کہا طلاق نہیں ہوتی، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ طلاق ہو جائے، اس لیے کہ کیا معلوم کسی شخص کو دھمکی دی گئی ہے، وہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس نے طلاق دے دی ہے، کسی اور شخص نے اسے شادی کر لی ہے اس عورت سے جس کو اس نے طلاق دی ہے، اسے کیا پتا تھا کہ اس کی طلاق کی شکل میں دی گئی ہے؟ لہذا انہوں نے معاملات کے دور دراز پہلوؤں کو دیکھا کہ مجبوری کی جو طلاق ہے وہ بھی طلاق ہو جائے گی جب اس نے کہہ دیا اپنی زبان سے طلاق ہو جائے۔ بہرحال اسی پر منزد پڑ رہی تھی بیعت، اگر بیعت جبرن لی جائے تو وہ بیعت ہے یا نہیں ہے، اس لیے پھر وہ عتاب کا شکار ہوا۔ اس کے بعد یہ منصب پیش کیا گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بھی انکار کر کہ ابھی تو اسلامی فقہ جو ہے فارمیٹو سٹیجز میں ہے، میرے اجتہادات بھی ہیں، میری آراء بھی ہیں، میرے شاگردوں کی بھی ہیں، اور بھی مجتہد لوگ ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اجتہاد جو ہے وہ قوت کے ساتھ ٹھوس دیے جائیں لوگوں، اگر مجھے قاضی القضات بنا دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ میرے ہی قوانین، میری رائے جو ہے وہ پوری مملکت کے اندر قانون بن جائے۔ لیکن یہ کہ ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے یہ منصب قبول کر لیا، استاد نے نہیں کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ مسئلہ پاکستان میں بھی رہا ہے۔ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جب قرارداد مقاصد کے اصول یہ طے ہو گئے کہ حاکمیت یہاں اللہ کی ہے اور ہمارے پاس جمہور کے پاس یا جمہور کے نمائندوں کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے، ان کے ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور وہ استعمال ہوں گے اصل حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود اور جو قیود عائد کر دی گئی ہے اس کے اندر within the limits laid down by Allah, the sovereign, the real sovereign۔ اب قانون سازی ہوگی تو اب ظاہر بات ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کوئی مفتی لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی ایک آدھ دو چار عالم دین بھی ہیں، لیکن کیا بات ہے، کیا ان کی رائے پوری پارلیمنٹ کے اوپر حاوی ہو جائے گی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تھیوکریسی بن گئی، ایک مذہبی طبقے کی حکومت بن گئی۔ تو ابتدا میں سن 56 کے دستور کے اندر جو طے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کا بورڈ بنایا جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ، تاکہ پارلیمنٹ پوچھ لیا کرے علماء سے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن علماء کی رائے فائنل نہیں ہوگی، فائنل رائے جو ہے وہ نمائندوں کی ہوگی، اس لیے کہ ڈیموکریسی ہے، ورنہ تو تھیوکریسی بن گئی۔ اگر علماء کی رائے فائنل ہو جائے تو پھر گویا کہ یہ تھیوکریسی ہے، پھر یہ جو ہے ڈیموکریسی، پھر کیا ضرورت ہے یہ انتخابات کرانے کا اور ڈھونگ رچانے کا اور لوگوں کو منتخب کرنے کا، پھر ان کا اختیار ہی کوئی نہ ہو۔ یہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ۔ اچھا، ایران میں ایک اور طریقے سے انہوں نے کیا، ایک طرف وہاں ڈیموکریسی بھی ہے، امرہم شورا بینہم بھی ہے، لوگ منتخب کرتے ہیں صدر کو اور پارلیمنٹ کو، لیکن ایک وہ بزرگاں اور خبرگاں جو ہے ان کی محفل ہے، اس کے جو راہبر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اختیار ہے وہ جس چیز کو چاہے رد کر، تو آخری حکومت کس کی ہوئی؟ وہ تو ان علماء کی ہوئی۔ اسی لیے مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بتایا تھا کہ جب یہ دورے پر گئے تھے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جہاں بھی گیا ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ فارسی زبان ان تمام اسٹیٹس میں اچھی طرح سمجھی اور پڑھی جاتی ہے، چاہے اپنی اپنی زبانیں ان کی ہیں لیکن فارسی سب جانتا ہے، اور علامہ کا 2/3 جو کلام ہے وہ فارسی میں، تو وہاں ان کا استقبال علامہ کے فرزند ہے ہوا، اور وہاں پہ کہتے ہیں ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی، وی نیڈ اے ماڈل، اسلامک اسٹیٹ کا کوئی ماڈل ہونا چاہیے۔ دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن مونارکی۔ سعودی جو مثال ہے وہ بادشاہ کی ہے، وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ In the same way, Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. اسی طرح ایران کا جو ماڈل ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا، نبوت کے نقش قدم پر کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے یوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملک اعظم، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاک جمیں گے، ظلم کا سکہ روا ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے، حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی
محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نمائے ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررا ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عاضا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا دے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے، یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہے۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے، یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی، اسی بقیہ نصف میں وہ مارکا پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک کے تاریک اندھیرے ہوں گے، لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، بعد ہی وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر۔ میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید، دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس میں اب ذرا نور علی نور، 2 حدیثیں اسی کتاب کے میں شامل ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت،
اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حفظ جان بنائیں، تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے، ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے۔ اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے، 100 کے پیکٹس کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں۔ عام کریں، پھیلائیں۔ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، صحیحین میں سے ایک، سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ، حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا، فرائض و مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حضرت مقداد سے، یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کمروں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرتا۔ کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے، اور ہمیں صدمہ ہے۔ علامہ اقبال کا فرزند، اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے۔ اور بھی چھٹ بھئیے دانشور تھے، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے۔ اس حدیث میں اس کا توڑ ہے، اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز وذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا۔ اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو، خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلہا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے، وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابعداری اختیار کریں۔ یہی دو راستے ہیں، یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا۔ ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بنے، اسلام کی بالادستی کو قبول کریں۔ میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے۔ دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہے، صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے۔ آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے۔ اسی بنیاد پر پاکستان بنایا۔ دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں۔ یہاں تو ایک ہی راستہ ہے۔ صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی جہاں گئیں، تین آلٹرنیٹو، ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہوگے، بھائی ہوگے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے۔ یہ نہیں تو چھوٹے بنو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو، اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے تاریخ۔ آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے، میثاق مدینہ تو ایک درمیان کی ایک تدبیر ہے۔ معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے جس کی کامل تنسیخ کی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ باطل جو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔
علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال ذہن میں رکھیے حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے. اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے فقلت تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا. یہ تبھی ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر کوئی گھر نہ بچے, کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئے یا اسلام کی تابع داری قبول کر دے سب کے لیے تیار ہو. تب ہوگا. اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی. لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ پورا کا پورا عالم کرہ ارضی جگمگا اٹھے گا. اشرقت الارض بنور ربہا, وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے.